گھر کا دروازہ میری بہن نے کھولا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی تو میری ماں مجھے دیکھ کر اپنے بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھا کر میرے پاس آئیں، کہنے لگی واپس کیوں آئی ہو تم؟ میں نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں جان سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیوں آئی ہوں۔ بھلا میں کہاں جا سکتی تھی؟ میں رونے لگی، اپنی ماں کے گلے لگ گئی، لیکن انہوں نے مجھے خود سے پیچھے دھکیلا۔ کہنے لگی جیسے آئی ہو ویسے ہی واپس چلی جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا امی میں کہاں جاؤں؟ مجھے اغوا کیا گیا تھا میرے ساتھ، یہ کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی تمہارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ پورے محلے میں جو بدنامی تمہاری ہو چکی ہے میں نہیں چاہتی کہ اس کی نحوست فاطمہ پہ پڑے۔ میری ماں کو شاید لوگوں کی باتیں اور تانے سن سن کر ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ وہ مجھے دھکے دینے لگی۔ فاطمہ میری والدہ کے پاس آ گئی، کہنے لگی امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تم چپ رہو فاطمہ۔ میری ماں ہذیانی سی ہو گئی تھی، کہنے لگی میرب میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن جو کچھ تمہارے پیچھے ہو چکا ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہارے باپ کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے بابا کو، کہاں ہے وہ؟ کہنے لگی ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں، آج ہی ہاسپٹل سے واپس آئے ہیں، اس وقت دوائیوں کے زیر اثر سو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر آئیں اور تمہیں اس حال میں دیکھ کر ان کی طبیعت بگڑ جائے، اس سے پہلے خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، ورنہ تمہارا باپ مر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، کہنے لگی تمہارے باپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ پھر روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی جاؤ میرب خدا کے لیے واپس چلی جاؤ، لوگوں کی نظر میں تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کے جا چکی ہو، بہتر ہے کہ اسی بات کو عام رہنے دو۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو لوگ ہمارا جینا مشکل کر دیں گے، فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہو سکے گی، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا باپ اٹھ جائے۔ میں نے کہا امی میں کہاں جاؤں؟ میں رو رہی تھی، مجھے اپنے بابا کا سن کے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں اس شخص کا قتل کر دوں، اسے جان سے مار ڈالوں، جس کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی جہاں چاہے چلی جاؤ لیکن واپس کبھی پلٹ کے مت آنا، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا امی میں پوری رات ایک درندے کی ہوس کا نشانہ بن کے آئی ہوں، آپ مجھے بے گھر کر دیں گی تو ویسے ہی کئی درندے مجھے روز ویسی ہی اذیت دیں گے۔ میں مر جاؤں گی امی، مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ وہ کہنے لگی تو مر جاؤ۔ یہ سن کر میں تعجب سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی میرب تم مر جاؤ تو وہی بہتر ہے، ورنہ یہ دنیا نہ تمہیں جینے دے گی نہ ہمیں، اور تمہارے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پل پل مر سکے، جاؤ یہاں سے خودکشی کر لو۔ میں چپ تھی، بالکل خاموش۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میں نے کالی چادر اوڑھی، اپنا چہرہ چھپا کر باہر نکل گئی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، اس شخص کی وجہ سے میں بے گھر ہو چکی تھی اور اب ایک حرام موت کو گلے لگانے جا رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کچھ ہی دیر میں مین روڈ تک پہنچ گئی۔ سامنے گاڑیاں بڑی تیز رفتار سے گزر رہی تھیں۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن زندہ رہ کر وامک جیسے دوسرے درندوں کا نشانہ بھی نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے ساتھ گزری اذیت میری آنکھوں کے سامنے گزرنے لگی۔ میں بند آنکھوں سے مین سڑک پر چلی گئی، جب مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں اپنا توازن کھو کر بڑی زور سے زمین پر گری اور پھر ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے وارڈ روم میں تھی، میرے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، نرس کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ نرس میرے پاس آ گئی، مجھ سے میرا نام پوچھنے لگی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بتاتی؟ نام بتاتی تو وہ مجھ سے میری شناخت بھی پوچھتے، پھر میرے گھر کے بارے میں پوچھتے، اور اس وقت میرا کوئی گھر نہیں تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کہنے لگی ایکسکیوز می، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اچانک سے میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔
بتائیے مجھے آپ کون ہیں تاکہ میں آپ کے گھر والوں کو بتا سکوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے نہیں پتا میں کون ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی پریشان ہوئی۔ نرس اس سے کہنے لگی کہ اس کے سر پر بہت چوٹ آئی ہے، شاید اسی لیے اسے ابھی کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت بڑے مسئلے کی بات ہے، کیونکہ اس لڑکی کے پاس کوئی پرس نہیں تھا، نہ اس کا کوئی شناختی کارڈ ہے، نہ کوئی موبائل ہے جس سے میں اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں۔ میں خاموشی سے بس پنکھے کو تکتی جا رہی تھی۔ نرس کہنے لگی کہ اب کیا کرنا ہے؟ تمہارے کہنے پر میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے اور تمہیں پولیس کیس سے بھی بچا لیا ہے، اس لیے کہ میں تمہیں جانتی ہوں، لیکن دیکھو یہ بہت مسئلے والی بات ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لڑکی اچانک سے میری گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ نرس کہنے لگی پھر بھی سب تمہیں ہی بولیں گے، اس لڑکی کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں اسے یہاں تو نہیں رکھ سکتی۔ بڑی مشکل سے میں نے ڈاکٹر سے یہ کہا ہے کہ یہ لڑکی ہماری جاننے والی ہے، اور کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ تمہاری گاڑی سے ٹکرائی ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور مجھے کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، کیونکہ غلطی تو میری ہی تھی، ٹکرائی یہ میری گاڑی سے تھی تو ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔ مجھے اپنے زندہ بچنے پر افسوس تھا، کاش میں مر جاتی تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ بہرحال وہ لڑکی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں وہ رہتی تھی، جاب کرتی تھی۔ چند دن تو میں نے بڑی خاموشی سے اس کے گھر گزارے۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ یاد کرنے کی کوشش کرو تم کون ہو۔ یاد میں اس وقت کرتی جب میں کچھ بھولی ہوتی۔ میں ہر بار نفی میں سر ہلاتی، اس کے گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اس لڑکی کا بھی کوئی نہیں ہے۔ بس ایک والد تھے جن کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ فلیٹ اس کا اپنا تھا، گاڑی بھی تھی، جاب کر کے اپنے گھر کے اور اپنے اخراجات پوری کرتی تھی۔ من موجی قسم کی لڑکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس لڑکے کی وجہ سے میں مسکرانا تک بھول گئی تھی۔ ہر وقت مجھے وہ اذیتیں یاد آنے لگتی جو اس شخص نے مجھے دی تھیں۔ اس کے گھر کا سارا کام کاج میں کر دیا کرتی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرتی رہتی، میں اسے ہوں ہاں میں جواب دیتی رہتی، اور باتوں کے دوران میں اسے غور سے دیکھتی رہتی۔ اس کے اندر مجھے کہیں اپنی جھلک نظر آتی تھی۔ پھر آنسو صاف کرنے لگتی، وہ مجھے غور سے دیکھتی، پھر پوچھتی کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ چند روز بعد ایک نوجوان اس کے گھر میں آیا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ اس لڑکی نے تعارف کروایا کہ یہ لڑکا اس کا کولیگ ہے، اسے پسند کرتا ہے اور دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بس لڑکے کی فیملی کو اعتراض ہے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے مردوں سے خوف آنے لگا تھا، ڈر لگنے لگا تھا، نفرت بھی ہو چکی تھی۔ جب بھی وہ لڑکا فلیٹ میں آتا تو وہ دونوں باتیں کرتے رہتے، حالانکہ وہ لڑکی کافی شریف تھی، کبھی بھی لڑکے کے ساتھ تنہا کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ حالانکہ وہ نارمل انداز میں مجھے سلام کرتا تھا، خیریت پوچھتا تھا، لیکن میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا۔ 1 مہینے بعد میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام امبر تھا مجھے ہاسپٹل لے گئی، لیکن جو خبر مجھے ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گھر آ کے مجھ سے کہنے لگی کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تمہارا شوہر تو تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا، تم یاد کرنے کی کوشش تو کرو کہ تم کون ہو۔ میں اسے کیا بتاتی، میں کبھی بھی یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص کا گناہ میں اپنے وجود میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے میری زندگی کو اذیتوں سے بھر دیا تھا، جس نے میری خوشحال زندگی کو ایک سوالیہ نشان بنا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہوتی رہتی تھی، اور اب یہ بچہ، میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں ہے اور میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ میں پہلے ہی تم پر بوجھ ہوں اور پھر یہ بچہ، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میں رونے لگی تو وہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی پریشان نہ ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوتا، یاد آ جائے گا۔
رونا تو مجھے اس بات پہ آ رہا تھا کہ میں اس کمینے شخص کے گناہ کی کوئی بھی نشانی اپنے وجود میں نہیں پالنا چاہتی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے اصرار کیا کہ خدا کے لیے میرا ابورشن کروا دو۔ وہ کہنے لگی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ تمہارا بچہ ہے، کل کو تمہارا شوہر تمہیں ڈھونڈ کر تم تک پہنچ جائے گا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، میں اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی تم اپنی یادداشت کھو چکی ہو؟ تمہیں سچ میں کچھ یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگی پھر اس بچے کو کیوں ضائع کروانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا بس مجھے نہیں پیدا کرنا۔ میں یہ کہہ کے رونے لگتی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھو مجھے سچ بتاؤ، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری یادداشت نہیں گئی، بات کوئی اور ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، لیکن میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ہی سونے کی چین تھی، یہ میرے والد نے مجھے دی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو بتائے بغیر ہاسپٹل میں جاؤں اور جا کے اپنا ابورشن کروایا۔ وہ ویسے بھی آفس جاتی تھی تو پھر شام کو ہی واپس آتی تھی، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی وہ آفس کے لیے نکلی تو اس کے 1 گھنٹے بعد میں بھی گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکل چکی تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنا ابورشن کروانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ایسا کیوں چاہتی ہو؟ میں نے کہا مجھے ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا اور میرا شوہر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پہلے شوہر کو بلا کر لاؤ، پہلے میں اس سے پوچھوں گی، کیونکہ تم بہت کمزور ہو۔ اگر ہم نے بچہ ضائع کرنے کی کوشش کی تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری جان بھی جاتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ شاید کسی شک میں پڑ چکی تھی، کہنے لگی پہلے تم اپنے شوہر کو بلاؤ۔ میں نے کہا میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی بات پیسوں کی نہیں ہے، بات تمہاری زندگی کی ہے۔ تم بہت زیادہ کمزور ہو اور ابورشن میں تمہارے شوہر سے پوچھے بغیر کبھی نہیں کروں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے گلے سے چین اتار کر سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے آزاد کر دو۔ اگر میں اس دوران مر بھی جاتی ہوں تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میں ایسے کیس نہیں پکڑتی، میں کیا ایسا کیس کوئی بھی نہیں لے گا، لہٰذا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، میں ڈاکٹر پہ چلانے لگی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی، کیونکہ میں اس کی آخری مریضہ تھی۔ شاید وہ چھٹی لے کر جانا چاہ رہی تھی۔ وہ میری بات کو نظر انداز کر کے کوریڈور میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں بھی تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ میں نے کہا میں آپ کو پیسے دے تو رہی ہوں، خدا کے لیے انکار مت کریں، مجھے نہیں پیدا کرنا یہ بچہ، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ کہنے لگی میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، لیکن تمہاری جان کو خطرہ ہے اور میں کسی کی بھی جان نہیں لے سکتی، نہ تمہاری نہ تمہارے بچے کی، تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں روتی ہوئی واپس آئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود کو اس اذیت سے کیسے نجات دلاؤں۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ مر جاؤں، پنکھے سے لٹک کے اپنی جان دے دوں، لیکن کون ہے جسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہوتی؟ مجھے بھی تھی۔ ایک بار مرنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے کی، بار بار نہیں مر سکتی تھی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری موت نہیں لکھی تو ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں ہوئی، پنکھے سے لٹکنے سے بھی نہیں ہوگی، لیکن اس وقت میں اذیت میں تھی، بہت بڑی اذیت میں تھی۔ شام کو جب امبر آفس سے واپس آئی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ کے گھر والے مان گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے آج وہ مجھے اپنے گھر ملوانے کے لیے لے کے گیا تھا۔ اس کی والدہ کو میں کافی پسند آ گئی ہوں، اب بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا کب ہوگی تمہاری شادی؟ کہنے لگی 2-3 مہینے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ایسے کرتی ہوں، میں چند دنوں میں دارالامان چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی کہ دارالامان کیوں جاؤ گی؟ میں نے کہا ظاہر ہے میں تمہارے پاس تو نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگی مجھے جب تک تمہارے گھر والے یا تمہارا شوہر نہیں مل جاتا تم میرے گھر پہ رہ سکتی ہو، تمہارے سارے اخراجات میں بھر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے،
تمہارا یہی احسان بہت ہے کہ ابھی تک تم نے مجھے پناہ دی ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگی کہ ابھی ان باتوں کو چھوڑو، کل اس کے گھر والے آئیں گے مجھے انگوٹھی پہنانے کے لیے۔ وہ بہت خوش تھی اور بہت اچھی لڑکی تھی۔ اگلے روز اس کے سسرال والے آئے، اسے انگوٹھی پہنا کے چلے گئے۔ وہ بار بار اپنے سسرال والوں کی باتیں مجھ سے کر رہی تھی اور مجھے احمر کی یاد آنے لگی۔ میں بھی 1 ڈیڑھ ماہ پہلے بہت خوش تھی۔ احمر کے نام کی انگوٹھی پہنے میرے چہرے پر بھی ایسے ہی رنگ تھے جیسے کہ عنبر کے چہرے پہ تھے۔ پھر اس شخص کی دی ہوئی اذیت یاد آئی۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے۔ ایک بار عنبر آفس سے آئی تو بڑی چپ چپ سی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران کہنے لگی کہ تمہارا نام میرب ہے نا؟ میرے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کے پلیٹ میں گرا۔ یہ کیسے جان گئی کہ میرا نام میرب ہے؟ میری اس حرکت کو اس نے نوٹ کیا۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا میرا نام کیا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ بات تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو تمہیں یاد ہوگا، تبھی تو چمچ تمہارے ہاتھ سے چھوٹا۔ کافی ذہین لڑکی تھی۔ میں بڑی نروس ہوئی اور پریشان بھی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی 10 بجے ایک مہمان نے میرے گھر پر آنا ہے، پلیز تم ذرا چائے بنا دو گی؟ میں نے کہا بنا دوں گی، مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میرا نام میرب ہے؟ کہنے لگی وہ بھی بتا دوں گی، تم کھانا تو کھاؤ، کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا بس بھوک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو تم مجھ سے سچ بول سکتی ہو۔ میں نے کہا یہی سچ ہے، پتہ نہیں تم کس سے الٹا سیدھا نام سن کے آ گئی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو نام تم لے رہی ہو میرا نام وہ ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سارے برتن دھوئے، لیکن میرا دماغ ابھی تک انہی سوچوں میں گم تھا۔ ایک تو میں اپنی طبیعت سے پریشان تھی کہ کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، حالانکہ عنبر نے مجھے ساری میڈیسن بھی لا کر دی تھی، لیکن میں کھاتی نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے وجود میں وہ بچہ مر جائے، ختم ہو جائے، لیکن اب یہ نئی اذیت میرے دل و دماغ پہ سوار ہو چکی تھی کہ آخر عنبر کو میرا اصل نام کیسے پتہ چلا؟ نہ میرے پاس موبائل تھا، نہ میری کوئی آئیڈینٹی کارڈ تھا، نہ بالکل میری کوئی پہچان۔ پھر وہ کیسے جان گئی؟ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر گھومنے لگا۔ خیر 10 بجے باہر کی بیل بجی، میں کچن میں تھی، شاید اس کا منگیتر تھا کیونکہ مردانہ آواز تھی۔ میں نے چائے بنائی، کپوں میں ڈالی، سوچا کہ چائے رکھ کے اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، لیکن جیسے ہی میں چائے لے کر کچن سے باہر نکلی تو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر میرے ہاتھوں سے کپ گر گئے۔ وہ وہی تھا، وہی شخص، میری بربادی کا سبب۔ جیسے ہی میرے ہاتھ سے چائے کے کپ گرے تو کپ زمین پر گر کر ٹوٹ چکے تھے۔ گرم چائے میرے پیروں پر بھی گری تھی، لیکن میرے لیے چائے گرنے کی تکلیف اور اذیت بہت چھوٹی تھی جو اذیت مجھے اس شخص کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ کہنے لگا میرب دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں؟ کہنے لگا تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا اپنا بدلہ تم نے لے لیا، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ کہنے لگا دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے نہ تمہاری شکل دیکھنی ہے اور نہ تمہاری آواز سننی ہے، نہ تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ ورنہ میں کھڑکی سے کود کے جان دے دوں گی اپنی۔ وہ کہنے لگا ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی مت یہاں آنا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص نے میری زندگی کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ اب عنبر کے سامنے بھی میرا امیج خراب ہو چکا تھا۔ وہ تو مجھے ہی جھوٹا سمجھے گی کہ میں نے ابھی تک اس سے جھوٹ بولا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے اس کے گھر سے بھی نکلنا پڑے گا۔ اس کے بعد عنبر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جا چکا ہے، دروازہ کھولو میرب۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی، آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں نے کہا میں تمہارے لیے کوئی بھی مشکل پیدا نہیں کروں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی۔ وہ کہنے لگی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، کون ہے یہ نوجوان، کیا شوہر ہے تمہارا؟ یہ کل مجھے فلیٹ کے پاس کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں میرب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کون میرب؟ کہنے لگا جو اس فلیٹ میں رہتی ہے، میں نے اسے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔
میں نے پوچھا کہ وہ تمہاری کیا لگتی ہے تو کچھ نہیں بولا۔ شاید تمہاری اس سے کوئی لڑائی ہوئی ہے، یہی تمہارا شوہر ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ روتے ہوئے میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی مجھے پتا ہوتا کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے، میں دھکے دے کے اسے گھر سے نکال دیتی۔ لیکن اب تم چپ کرو، پریشان مت ہو، میں یاسر سے بات کروں گی، ہم اس لڑکے کو سزا دلوائیں گے، میں تمہیں انصاف دلواؤں گی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی انصاف نہیں ہوتا یہاں پہ۔ اس وقت میں بہت تکلیف میں تھی جب میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا تاکہ میرے باپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ میں نے جان کر یادداشت کھونے کا ناٹک کیا تاکہ اس انسان سے دور رہ سکوں، لیکن یہ یہاں کا راستہ دیکھ چکا ہے، پتہ نہیں اب کون سی نئی اذیت دینے کے لیے مجھے یہاں آیا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی یہاں سے بھی۔ وہ کہنے لگی تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں کل ہی اس کو بلاتی ہوں، اس کا دماغ ٹھکانے لگا دوں گی۔ دوسرے دن وہ پھر آ گیا۔ اس وقت امبر کام پہ نہیں گئی تھی، یاسر بھی گھر پہ ہی موجود تھا۔ امبر اسے ساری بات بتا چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ یاسر نے کھولا۔ یاسر کو دیکھ کے کہنے لگا مجھے میرب سے بات کرنی ہے۔ یاسر کہنے لگا کہ جب تک وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ سکون نہیں ملا تمہیں اس کی زندگی برباد کر کے؟ اب کیا لینا ہے تم نے؟ وامق کہنے لگا یہ میں اسی کو بتاؤں گا، لیکن جب تک میں اس سے بات نہیں کروں گا تب تک میں یہاں آتا رہوں گا۔ یاسر کہنے لگا کیوں؟ تمہارے باپ کا گھر ہے کیا؟ یہ کہہ کے یاسر نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ کہنے لگا بھولے سے بھی یہاں آئے تو پولیس کو پکڑوا دوں گا، سزا دلواؤں گا۔ وہ کہنے لگا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں میرب سے ہر صورت بات کروں گا۔ امبر کہنے لگی کیا لگتے ہو تم اس کے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ شرم نہیں آتی ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے؟ اس کو گھر والوں نے نکال دیا، یہاں تک وہ تمہارے گناہ کو اپنے بدن کے اندر سے الگ کرنے سے قاصر ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے تمہیں احساس ہے؟ میں جانتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ میں اندر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میں فوراً سے دروازہ کھول کے سامنے آئی۔ میں نے کہا اپنی غلیظ زبان سے یہ لفظ دوبارہ مت نکالنا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن میں بھی غصے میں پاگل تھا۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری زندگی کو اس طرح سے برباد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن غصے میں شاید انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، تمہیں عزت دینے کو تیار ہوں، اس بچے کو نام دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری بھیک میں دی گئی عزت، اور اس بچے کو میں اپنے بدن سے نوچ کے پھینکوں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ کہنے لگا دیکھو یہ ممکن نہیں ہے، تم نے کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر تمہارا کیس نہیں لے گی۔ میں تمہیں سچ میں عزت دینا چاہتا ہوں، تم جو چاہے مجھے سزا دیتی رہنا، لیکن اس وقت تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے تمہاری شکل سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی ایک منٹ نہیں گزار سکتی، زندگی گزارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ امبر سے کہنے لگا کہ اسے سمجھاؤ، یہ بھی وہی غلطی کر رہی ہے جو میں نے کی تھی، آج اسے یہ سب کچھ آسان لگ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کا ابارشن نہیں ہو سکتا، یہ ہر ممکن کوشش کر چکی ہے، کل کو بچہ ہوگا، معاشرے میں اور بھی زیادہ بدنام ہو جائے گی۔ کیا نام دے گی اسے؟ لوگوں کے سوالوں کو کیا جواب دے گی؟ غلطی میں نے کی ہے، میں اب اس کا خمیازہ بھگتنا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسے عزت بھی دوں گا۔ اب اسے مجھ پر کیس کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مجھ پہ کیس کر دے، سزا بھی دلوا دے، لیکن اس کے بعد کون اپنائے گا اسے؟ نہ کوئی اس کے ناجائز بچے کو اپنا نام دے گا۔ یہ میری اولاد ہے، بے شک میں نے گناہ کی پیداوار ہے، لیکن میں نام دینے کو تیار ہوں، اسے عزت بھی دینا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اسے سمجھائیں کہ مجھ سے نکاح کر لے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا، اپنا نمبر بھی یاسر کو دیا۔ کہنے لگا مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا، میں نکاح کا انتظام کر کے آ جاؤں گا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں کبھی بھی اس شخص سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، میں روئے جا رہی تھی۔ جب امبر میرے کمرے میں آئی، میرے پاس بیٹھ گئی،
کہنے لگی اس کی باتیں اتنی بھی غلط نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں غلطی کر کے اس کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اسے سدھاریں۔ میں نے کہا کہ میں کیسے اپنا لوں اسے؟ مجھے اس شخص کی شکل سے نفرت ہے، میں اس کو دیکھنا تک نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو کے رہ گئی۔ میں اس کے ساتھ کیسے رہ لوں؟ ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں۔ تمہیں یہ آسان لگ رہا ہے، میرے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آسان نہیں ہے، لیکن کل کو اس بچے کو کس کا نام دو گی؟ میں نے کہا بچہ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کے مار دوں گی۔ وہ کہنے لگی ایک اور گناہ کرو گی۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم یہ کیوں چاہتی ہو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، میری وجہ سے کہیں تمہاری بدنامی نہ ہو جائے۔ میں نہیں رہوں گی تمہارے گھر پہ، چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ کہنے لگی میں ایسا نہیں سوچتی، تم پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو۔ میں تمہاری اگلی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ تمہارے بابا تمہیں اپنانے کو تیار نہیں، تمہاری تعلیم اتنی نہیں کہ تم ایک جاب کر سکو۔ میں تمہیں اپنا فلیٹ دے بھی دوں تب بھی تم اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آج یاسر کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کل کو اعتراض کرے گا کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں رکھا ہوا ہے۔ دیکھو وہ شخص تمہیں عزت بھی دے رہا ہے، رہنے کے لیے گھر بھی دے گا، بچے کو نام بھی دے گا۔ اگر تم اس گھر سے نکل گئیں تو یاد رکھو بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ چاہے ہاسٹل ہو، دارالامان ہو یا کوئی بھی جگہ، تمہیں تحفظ نہیں دے سکتی۔ بہت بڑے درندے موجود ہیں یہاں پر عورتوں کی عزت کو نوچنے کے لیے۔ جس اذیت کو تم نے ایک رات سہا اور ابھی تک اس کی تکلیف کو سہ نہیں پا رہی، پھر تمہارے لیے ہر رات کی اذیت بن جائے گی۔ اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ خود کو مصیبت میں مت ڈالو۔ بہتر ہے کہ اس شخص کو برداشت کرو اور اسے پوری پوری سزا دو۔ اس سے نکاح کرو، لیکن جو بدلہ لینا چاہتی ہو وہ بھی لیتی رہو، تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو سکے۔ آج اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، لیکن تمہارے بار بار کے انکار پر اس کا احساس ندامت ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لے گا کہ اس نے تو کوشش کی تھی اپنی غلطی کی تلافی کی، لیکن وہ نہیں مانی، اس لیے وہ بری الذمہ ہو گیا۔ میرا کہنا ہے کہ اس سے محبت کرو، اسے احساس دلاؤ اس نے کیا کیا ہے۔ میری مان لو میں تمہارے لیے بہت مخلصانہ سوچ رکھتی ہوں، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے لیکن کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ معاشرے کا گھنونا روپ وہ دکھا رہی تھی جس سے میں روپوشی کیے ہوئے تھی، حالانکہ سب جانتی تھی جب اس کو موقع ملتا وہ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ عورت کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے گھر کے، جہاں اس کا باپ ہو یا اس کا شوہر ہو۔ میں نے امبر سے کہہ دیا کہ اسے کہہ دو وہ جب چاہے نکاح کے لیے آ سکتا ہے۔ میری بات سن کے وہ خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ شاید میرے اقرار کا منتظر تھا۔ اسی شام نکاح خواں اور اپنے چند دوستوں کو لے کر آ گیا۔ میں بالکل سادہ لباس میں تھی۔ مجھے اس کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا تھا، بلکہ اس کی زندگی کو سزا بنا کے رکھنا تھا۔ نکاح کے بعد میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آ چکی تھی۔ 2 کمروں کا فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لے کر آیا تھا۔ ضرورت کی ہر چیز تھی۔ فلیٹ لاک کر کے اندر آیا تو میں نے کہا میرا کمرہ کون سا ہے؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس کی شکل کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں اس کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ ایک گھٹن کا احساس تھا۔ امبر کے سمجھانے پر نکاح تو کر لیا تھا، پر یہ آسان نہیں ہوتا، بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ اس شخص کی زندگی کو بھی اذیت ناک بنا دوں گی۔ میرا نکاح اس سے شام کے وقت ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا دل بری طرح سے کانپا۔ وہ کہنے لگا دروازہ کھولو میرب۔ میں نے کہا مجھے دروازہ نہیں کھولنا، تم جاؤ یہاں سے۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے چابی سے اس نے دروازہ کھولا ہے۔ جس کمرے میں موجود تھی وہاں کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، صرف لاک تھا جسے وہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے گزری ہوئی وہ رات یاد آنے لگی۔ میرا پورا وجود جھرجھری لے کر رہ گیا کیونکہ وہ اپنی شرٹ